بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو ہے کہ بندوں کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنا، ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرنا، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملنے کے لیے جانا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے کس قدر خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں یہ عمل کس قدر پسندیدہ ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری ذات کی خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے؟ آج میں ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں گا جس دن کسی کے لیے کوئی سایہ میسر نہیں۔ یعنی دنیا کے اندر صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا کل قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ دلوانے کے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں، وجبت محبتی، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو لوگ میری ذات کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اسلام کے نام پر آپس میں محبت کرتے ہیں، دین کے نام پر آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی تکلیف میں اس کی صبر کی تلقین کرنا اور اس کی مدد کرنا، جو لوگ صرف کسی مفاد کی خاطر نہیں، کسی اغراض کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے، اور انبیاء علیہ السلام اور شہداء باوجود ان کا مرتبہ بہت بلند ہوگا، وہ اپنے اپنے مرتبوں سے بیٹھ کر ان لوگوں کے مقام کو دیکھیں گے اور ان لوگوں کو نور کے ممبروں پر بیٹھا ہوا دیکھ کر رشک کریں گے اور تعجب کریں گے کہ کیا ان لوگوں کا نصیب ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے اوپر آتا ہے کہ انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا گیا ہے۔ یعنی اسلام کا مضبوط ترین عمل اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنا، اسلام کا مضبوط ترین عمل لوگوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ آج ہر طرف نفرت ہی نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ہر طرف نفرت ہی نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اس لیے جو چیز مارکیٹ میں بہت تھوڑی ہو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، جس چیز کا لوگوں کے اندر وجود بہت کم ہو اللہ رب العزت اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ اس کے خریدار زیادہ ہوں۔ آپ لوگ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اپنے شہر سے چلا کسی دیہاتی دوست کو ملنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کے راستے میں اس کے انتظار میں بٹھا دیتے ہیں انسانی شکل میں۔ وہ جب آدمی اس فرشتے کے پاس سے گزرتا ہے، فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تو کہاں جا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیہات میں میرا ایک دوست ہے، اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تیرے اس دوست نے تیرے پر احسان کیا؟ کیا تیرے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ غرض کی وجہ سے ملنے جا رہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ اسے کہتے ہیں کہ تو خوش ہو جا، جس طرح تو آدمی اس دیہاتی آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ میں بھی اپنے بندے سے ایسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے کہ دیہاتی کے ساتھ۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ پیمانہ چیک کرنا چاہے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے تو بندوں سے محبت کرنا شروع کر دے، بندوں کو تکلیف سے بچانا شروع کر دیں، بندوں سے اللہ کی رضا کے لیے ملنا جلنا شروع کر دیں تو اللہ کی محبت، اللہ کا فضل و کرم آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی
اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے کے ذریعے یہ صدا لگوائی۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اے آدمی، تو دنیا کے اندر خوشحال زندگی بسر کر اور جنت تیرے لیے مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو کہتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھو، یہ بندہ میری رضا کی خاطر میرے مسلمان نیک بندے سے ملنے کے لیے گیا ہے، اس بندے کی مہمانی میرے ذمہ ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کم سے کم بھی جو مہمانی اپنے بندے کی کریں گے وہ جنت میں داخل کریں گے۔ یعنی کس قدر مضبوط عمل اور کس قدر پر اثر عمل ہے کہ میں اور آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکیں، میں اور آپ اللہ کی جنت مہمان خانہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے کسی عبادت کا تذکرہ نہیں کیا، کسی بھی عمل کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اللہ کے لیے محبت کرنا، کیونکہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہی سب سے مشکل ترین کام ہے۔ لوگ اغراض کی خاطر، مفاد کی خاطر تو محبت کرتے ہیں، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کی محبت کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسی محبت جس کے اندر غرض کوئی نہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کی یاد کی طرف نیک لوگوں کے ساتھ یا عام مسلمانوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا، یہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنی رضا کی خاطر عمل محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔